نہ پھر نیازی نہیں دل کر دے وط اگ لاما کر بارہ نو سونیا دید کرا دے او گنہارا نو سونیا دید کرا دے او گنہارا نو۔ جی وقاص علی صاحب آپ نے ایک کمنٹ کیا ہے ڈگا شہر سے، کہتے ہیں بھائی شبیر احمد صاحب اس پینل کو دنیا بھر میں اعلیٰ مقام تک پہنچائے، دعا دے رہے ہیں اللہ پاک ان کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیچے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں نیچے کہ تمام دوست احباب ویڈیو دیکھ کر شیئر کریں، دل سے شکریہ۔ آگے فرماتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کا یہ کمنٹ، آپ کے یہ کمنٹس بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ یہ ابھی کمنٹ آیا ہے افضال نقشبندی صاحب، محمد افضال نقشبندی صاحب، آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت خوب، آج کے تمام پینل کو بندہ نچیز کی طرف سے سلام جی، وعلیکم السلام، محبت، اللہ پاک آپ تمام احباب کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ آپ بلا تاخیر میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں محترم و مکرم عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد عمر یونس اتاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر معمر منور فرماتے ہیں۔ محترم و مکرم عزت مآب حافظ حضرت علامہ مولانا محمد عمر یونس اتاری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اور قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور، حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج نبی علیہ السلام کا یہ ذکر پاک، یہ جو محفل پاک ہے، آجز پروڈکشن کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے، اور الحیات پیلس کے اندر ہمارے بڑے ہی محترم جو اس کے مالک ہیں چودھری عبدالماجد صاحب، وہ دین کے کاموں میں پیش ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ یہاں پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو دیکھنے والے، سننے والے سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق اپنی زندگی کے دن اور اپنی زندگی کی راتیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک کی زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب، سادات کا تو گھرانہ ہی وراء الورا ہے، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جڑا سید ہووے یا ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر، جڑا سید ہووے یا ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر، ہر سید کولوں واقع دے دیدار دے خوشبو آندی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بڑا سبق موز واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا، اللہ ہم سب کو سن کر اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 30واں پارہ سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیتیں تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ آج کے پرفتن دور کے اندر اگر کوئی پروفیسر بن جاتا ہے
تو وہ کہتا جی بھائی ساری کامیابی تو میں نے پا لی ہے، باقی ناکام ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے وہ کہے گا جی کامیابی کی سیڑھیاں میں چڑھ رہا ہوں، باقی تو ناکامی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ المختصر جو بھی بندہ ہے، ہر بندہ یہ گمنڈ میں ہے، یہ خواب دیکھتا ہے بھائی معاشرے کا معزز ترین بندہ میں ہوں، باقی تو سارے عجیب قسم کے بندے ہیں۔ لیکن آئیں رب کے کلام سے سوال کرتے ہیں، اے کلام پاک ہمیں بتا اس دنیا کے اندر کامیاب کون ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ کے پاک کلام نے جواب دیا، قد افلح من تزکا۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ فلاح پا گیا۔ ارے کون سا بندہ؟ اللہ فرماتا ہے من تزکا، جو اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جو بندہ میرے نام کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما دیتا ہوں۔ تیسری نشانی اللہ فرماتا ہے فَصَلَّى، جو بندہ 5 وقت میری بارگاہ میں جبی کو رکھ دیتا ہے، میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے، نماز پنجگانہ کا پابند بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے بھی دین و دنیا کی میں عزتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ آج ہم چند ایک دوست ایک جگہ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہی گھڑیاں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمارے دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں جی، ہوٹل پہ چلے جائیں جی، اب 2-3-4 ہزار کا کھانا کھائیں گے، 2-3 گھنٹے گپ شپ لگے گی، اور ہوگا کیا؟ دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم آئے بھی ہیں اور سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، آئے ہیں سرکار کا ذکر سن رہے ہیں۔ اے کاش ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعلیمات کے پابند بن گئے۔ خدا کی قسم آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، وہ لوگ تو اس وقت تک پانی بھی نہیں پیتے تھے جب تک میرے آقا علیہ السلام کے دین کی گفتگو نہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کریم آقا علیہ السلام کا ذکر نہیں کر لیتے تھے۔ ایک ہی واقعہ اگر آپ سب کی توجہ ہوگی، بہت سا سبق سیکھنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک قرآن کریم کی تفسیر ہے جس کو لکھنے والے شیخ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا۔ اور ایک اور کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ بڑا ایک نا دلچسپ مقابلہ، دلچسپ مکالمہ، اور مکالمہ ہے کن کا؟ میرے آقا کے اصحاب کا، میرے آقا کے کریم یاروں کا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان 4 یاروں کا یہ محبتوں بھرا مکالمہ ہے۔ یقین مانے ان اللہ والوں نے ہماری کس انداز سے تربیت فرمائی۔ تاریخ کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کو نا بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، شدید علالت کی عالم میں تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اطلاع پہنچی کہ ہمارے بھائی علی بیمار ہیں۔ کون علی؟ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ ارے علی کے گھرانے کی تم بات پوچھتے ہو، علی وہ ہیں جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ مولا مشکل کشا کو بخار تھا، حضرت صدیق اکبر کا جب اطلاع ملی نا، آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی طرف یہ پیغام بھجوایا، ہمارے بھائی علی بیمار ہیں، آؤ تینوں مل کے ان کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں۔ کیسا ایک الفت و محبت کا انوکھا انداز تھا۔ یہ بھی پتا چلا اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی
خیر گیری کرنا، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا میرے آقا کی بھی سنت ہے، میرے آقا کے صحابہ کا بھی سنت طریقہ ہے۔ اب تینوں صحابہ مولا مشکل کشا کے آستانے پہ، ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے نا، ہم اپنی استطاعت کے مطابق چائے کا، پانی کا، کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب حضرت مولا مشکل کشا کے گھر میں میرے آقا کے 3 جلیل القدر صحابہ مہمان بنے۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، معلومات اصل کی کوئی کھانے پینے والی چیز ہے، آپ کو گھر سے یہ اطلاع ملی، یہ جواب ملا، ایک برتن، ایک سفید رنگ کا پیالہ ہے جس میں تھوڑا سا شہد، تھوڑی سی ماکھیوں ہے، اور اس سے شہد کے اندر کالے رنگ کا ایک بال بھی چمک رہا ہے۔ آپ نے سوچا کوئی بات نہیں، اسی شہد کے ذریعے 3 مہمانوں کی میزبانی کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں۔ علماء فرماتے شہد والا پیالہ اٹھایا مولا مشکل کشا نے، تینوں صحابہ کرام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام کا بڑا دل خوش ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں صاحب نور الابصار نے لکھا، ما طلعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد دنیا میں جو افضل ترین ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایک مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں انت یا ابا بکر عینی، اے ابو بکر تم تو میری یہ آنکھ ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا نا ہمارے بھائی علی نے کتنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، ہمارے لیے شہد کا انتظام کیا ہے، اللہ اکبر، آپ نے بڑا تاریخی جملہ اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کما لا یلیق قبل المقالہ، میرا دل کرتا ہے ہم شہد کھانے سے پہلے سرکار کے ذکر کی بزم سجائیں، ہم شہد کھانے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجائیں۔ آج سرکار کے ذکر کی محفل سجی ہے نا، کریم آقا کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی بندہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے، علماء تشریف لاتے ہیں، ماں باپ کی شان بیان ہوتی ہے، احسان ثواب کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے معراج کا مہینہ آ جائے، آقا کے آسمانی سفر کو بیان کیا جاتا ہے۔ المختصر، آج 4 یاروں کی محفل ہے، آج عنوان کیا ہوگا محفل کا، آج محفل کا موضوع کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آج موضوع یہ سفید رنگ کا برتن، اس کے اندر شہد اور اس کے اندر جو کالا بال چمک رہے نا، ان 3 چیزوں پہ ہم چاروں نے اپنی اپنی رائے کو قائم کرنا ہے، اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے باری بھی حضرت صدیق اکبر کی تھی، خدا کی قسم آپ نے کمال کے تاثرات بیان کیے، ہم جیسے غافل لوگوں کو کی تربیت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھو نا تو میری یہ رائے ہے الدین انور من التستی، اللہ کا جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ اس برتن سے بھی زیادہ نور والا ہے۔ آگے فرمایا وذکر اللہ تعالی اخلا من العسلی، اللہ کے نام کا جو ذکر ہے نا یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتا ہے۔ آگے فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر، اور نبی علیہ السلام کی جو شریعت مطہرہ ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک تر ہے۔ اب باری آگی جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے بھی کمال کی رائے قائم کی۔ آپ فرماتے ہیں الجنت انور من التستی، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے نا یہ اس برتن سے زیادہ نور والی ہے۔ آگے فرمایا وَنَعِيمُهَا أَخْلَى مِنَ الْأَسَالِيبِ، جنت کی جو اعلیٰ نعمتیں ہیں یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس اور لذت پیش کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور لوگوں یاد رکھو جو پل صراط ہے نا یہ بال سے بھی زیادہ باریک تر پل ہے، جہنم کے اوپر اللہ نے اس پل کو بنایا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز پل ہے۔ آگے باری آگی جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر یاد رکھو القرآن انور من التستی، رب کا کلام جو قرآن کریم ہے یہ برتن سے زیادہ نور والا ہے۔ وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے نا یہ بال سے بھی زیادہ باریک تر ہے۔
اب یہ 3 صحابہ تھے مہمان صحابہ. اب باری آ گئی اس صحابی رسول کی جنہیں میرے آقا کے دربار سے لقبی باب العلم کا ملا تھا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. جب آپ کی باری آئی خدا کی قسم مولا مشکل کشا نے کمال کے تاثرات قائم کیے. آپ نے کمال کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا کے جلیل القدر صحابہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر میرے تاثرات یہ ہیں الضیوفہم انوار من الطستی. میرے گھر میں آنے والے نبی کریم علیہ السلام کی جو 3 مہمان ہیں نا ان تینوں کے چہرے جو ہیں یہ برتن سے زیادہ نور والے ہیں. صحابہ کرام کے چہروں کا حسن بیان کیا. یہ تھا ان کا الفت و محبت کا انداز. یہ تھا اتفاق اور برکت. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیسی شان عطا فرمائی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا ذکر سنتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی. فرماتے ہیں الضیوفہم انور من الطستی. میرے گھر میں آنے والے نبی پاک کے جو 3 مہمان ہیں نا ان کے چہرے برتن سے زیادہ چمکدار ہیں. آگے فرمایا وَلِسَانُهُمْ وَكَلَامُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. ان تینوں کی جو گفتار ہے ان تینوں کا جو کلام ہے یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَقَلْبُهُمْ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ. اور ان تینوں کے جو دل ہیں یہ بال سے بھی زیادہ باریک تر ہیں. آپ اٹھائیں تصوف کی کتابیں صوفیاء فرماتے ہیں دل ان لوگوں کے سخت ہوتے ہیں جن کا پورا دن غلط کاریوں میں گزر جاتا ہے جن کی پوری رات غلط کاریوں میں گزر جاتی ہے. آج کی محفل پاک کا یہ پیغام صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے اہل اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے. ان سب نے یہی پیغام دیا اے بندے اگر کامیابی چاہتا ہے نبی علیہ السلام کے سنت طریقہ پہ عمل کر اللہ تجھے دین و دنیا کی عزتیں عطا فرما دے گا. آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ پورا دن لوگوں کے گلے پورا دن لوگوں کے عیب بیان کرنے میں اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں. کبھی اپنے من میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں. ایک تصوف کی کتاب ہے اس کتاب کا نام تنبیہ المختارین. لکھنے والے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم کے ساتھ نا 2 لفافے 2 تھیلیاں لگائی ہیں. ایک تھیلی جسم کے آگے کی جانب ہے ایک جسم کے پیچھے کی جانب ہے. جو تھیلی جسم کے آگے ہے نا اس میں اللہ نے بندوں کے عیبوں کو رکھ دیا. جو جسم کے پیچھے اس میں بندے کے اپنے عیب ہیں. فرمایا افسوس ہمیں لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں اپنے من میں جھانک کے نہیں دیکھتے. آج وقت ہے اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق گزارے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اور آجز پروڈکشن کے ذریعے جتنے لوگ اس محفل پاک میں شامل ہیں اللہ کرے آپ سارے اسی سال سرکار کے در کے مہمان بن گئے. اور ہمارے چودھری عبد الماجد صاحب انہوں نے اپنے ہوٹل کے اندر اس محفل پاک